بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے صداقت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے اس ٹاپک کو ضرور پڑھا ہوگا۔ چلیے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، صداقت کیا ہے؟ جن تو پیارے بچوں نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے اس کے مشکل الفاظ اور معنی، اور میں نے کہا تھا کہ اس چیپٹر کو آپ سب بچے پڑھیے گا تاکہ جب ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کریں تو سب بچوں کو پتہ ہو کہ آج ہم کس کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، صداقت کے معنی کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کچھ واقعات۔ بچوں، میں نے کچھ پوائنٹس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ پر لکھے ہیں آپ کے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ۔ پہلا پوائنٹ ہے جی کہ صداقت کے معنی کیا ہیں۔ تو بچوں، صداقت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص سچا ہو، جو شخص ایماندار ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ صادق۔ یعنی آپ نے جو بات کہیں، کسی سے بھی کہیں، وہ سچی ہو، گھما پھرا کے کوئی بات نہ کی جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ جو لوگ گھما پھرا کر بات کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو صداقت کے معنی ہوتے ہیں سچائی کے، راست بازی کے، اور ہمارے پیارے نبی جن پہ ہمارا ایمان ہے، جن کے بتائے ہوئے رستے پر ہم چلتے ہیں ایز اے مسلمان، وہ صادق تھے، وہ امین تھے، وہ سچے تھے۔ تو صداقت کے معنی کیا ہوئے؟ سچائی۔ صداقت کے معنی کیا ہوئے؟ راست بازی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صداقت کی اہمیت۔ بچوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ طالب علم جس اسکول میں پڑھتے ہیں یا بھلے گھر میں، تو بچوں یہ اچھی بات ہے کہ ہم ہمیشہ جو بات کریں وہ جھوٹ کریں اور سچ کا ساتھ نہ دیں۔ کوشش کریں کہ جھوٹ سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا بچوں، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور وہ انسان تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جو صرف جھوٹ بولے۔ تو صداقت کی اہمیت کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ زندگی میں آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ آفس ہو، اگر آپ جھوٹ کا سہارا لوگے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ سچ بولو گے، چاہے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، چاہے آپ سے کوئی جانے انجانے گناہ ہو گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سچ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہت اچھا ہے جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہوتا ہے، اور ہر برائی کی شروعات ہی جھوٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک برائی کو چھپانے لگتے ہو تو اس کو چھپاتے چھپاتے آپ کئی جھوٹ بولنے شروع کر دیتے ہو، اور اسی سے آپ کی برائیوں میں، گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر آپ کے دوستوں میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، جیسے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کھیلنے باہر آئے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا، اور وہ ان کی پڑھائی کا ٹائم ہے، اور وہ یہ جھوٹ بول کر آئے ہیں میں تو اپنے روم میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، میں تو باہر کھیلنے ہی نہیں جا رہا۔ اور بچوں، اگر ہمارے پیرنٹس باہر کہیں آفس میں جاب کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر وہ ہر کام میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، اور جھوٹ بولنے والے پر تو کبھی کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ کل بھی جھوٹ بولے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو بچے جھوٹ بولتے ہیں وہ قطعی طور پر پسند نہیں آتے۔ پھر چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اور سچے دوست بنائیں، اور ان دوستوں سے فاصلہ رکھیں
جو جھوٹ بولتے ہیں, جو برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں, کیونکہ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے بقیہ کے چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں ارشاد باری تعالیٰ تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, وہ لوگ جو مسلمان ہیں, جو سچے مسلمان ہیں, اور کوشش کریں کہ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جو سچے ہوں, جو آپ کو اچھی باتیں سکھاتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر تمام خوبیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے جھوٹ اور خیانت کے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہی شخص مومن ہے جو جھوٹ سے اور خیانت سے دور ہے. تو ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے نا بچوں, ہم نے تو اپنے پیارے نبی کو خوش کرنا ہے, ہم نے ان کے بتائے ہوئے دینی اصولوں پر چلنا ہے. اگر انہوں نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہر چھوٹی بات کے لیے. خیانت کون کرتا ہے؟ وہی جو کسی کی بات نہیں رکھ سکتا, وہی جو آپ کی امانت نہیں رکھ سکتا. وہ کون ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا. اور ہمارے پیارے نبی نے بتا دیا وہ شخص تو مومن ہے ہی نہیں جو جھوٹ بولے یا جو خیانت کرے. صداقت کی اہمیت کا واقعہ. بچوں ایک بار ہمارے پیارے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میں بدکار ہوں, میں برا انسان ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں. آپ مجھے کوئی ایک ایسا گناہ میرا بتائیے جو کہ میں چھوڑ دوں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا. تو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں, اور وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اسی دن رات کو اس کو بہت دل چاہا کہ وہ شراب پیے, وہ بدکاری کرے, وہ برے کام کرے. لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور اگر میں نے یہ کام کیے اور صبح جب میں حضور کے حضور میں پیش ہوں گا تو تب تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں تو یہ سب کروں گا اور رسول اللہ سے کہوں گا کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اگلے صبح جب وہ شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں, اور اس جھوٹ کی وجہ سے نہ تو میں نے شراب پی, نہ تو میں نے بدکاری کی, اور نہ ہی کوئی اور گناہ کیا. یہ سن کر رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا فرمائی. تو بچوں اس شخص نے ایک جھوٹ چھوڑا, اور اس جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے وہ کتنے گناہوں سے بچ گیا. صداقت اور اسوہ حسنہ. بچوں ہمارے پیارے نبی کی پوری زندگی صداقت کا عملی نمونہ تھی, اور ان کو لقب بھی ملا صادق اور امین کا. وہ ہمیشہ سچ کے راستے پر چلتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کا خاص خیال رکھتے تھے. کئی ایسے کفار مکہ تھے جو آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. آپ کی باتوں پہ یقین سے مراد اسلام کے تحت, لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں. ابو جہل جو کتنا بڑا دشمن تھا ہمارے پیارے نبی کا, اس نے بھی ہمارے پیارے نبی کو کہا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا, لیکن اسلام کی تعلیم میں میرا دل نہیں ٹھہرتا. تو بچوں صداقت کی ہیں 3 اقسام, اور وہ کون کون سی ہیں جی؟ زبان کی صداقت, دل کی صداقت, اور ہے جی عمل کی صداقت. چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان تینوں اقسام کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں صداقت
جس میں سب سے پہلے جی زبان کی صداقت. اب زبان کی صداقت ریلیٹڈ ہے دل کی صداقت سے بھی اور عمل کی صداقت سے بھی. اور وہ کیسے ریلیٹڈ ہے؟ جب آپ زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، تو آپ کا دل مطمئن رہے گا. پھر اس کے بعد ہے جی عمل. جب زبان سے سچ بولا جائے گا، قول صحیح طریقے سے بولے جائیں گے اور ان قولوں پر جو عمل کیا جائے گا وہ ہے عمل کی صداقت. تو شروعات ہوتی ہے زبان سے، جو پہنچتی ہے دل کو اور پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ زبان تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور برائیوں کی شروعات ہمیشہ کس سے ہوتی ہے؟ جھوٹ سے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے منافقت کرتا ہے. وہ جو آپ کے سامنے کچھ اور آپ کے پیچھے کچھ اور اس کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ منافقت، خیانت اور جھوٹ بولنا. جو منافق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں بچوں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ صرف سچے لوگوں سے دوستی رکھیں. پھر ہے جی دل کی صداقت. دل کی صداقت یہ ہوتی ہے بچوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو سچ بول رہے ہیں، ہمارا دل اس سے مطمئن ہے. اور اگر تو ہمارا دل مکمل طور پہ مطمئن ہے کہ ہاں ہم نے سچ بولا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ہمارے دل میں آج بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا رب، ہمارے اللہ تعالی ہم سے خفا ہو جائیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے. پھر ہے جی عمل کی صداقت. معنی کہ آپ جو بھی بولو، جو بھی کہو، سچ ہی ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے قولوں پر یقین رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ابھی ہم سچ بول رہے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف دکھاوا کرنے کے لیے، تو جیسے ہی ہم باہر جائیں گے ہم دوبارہ سے جھوٹ کو پکڑ لیں گے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پڑھو. اسی طرح جتنی ہماری دوسری عبادتیں ہیں، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، روزے ہو گئے، تو وہ صرف نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نمود و نمائش تو اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پہ پسند نہیں. اور ہم نے انسانوں کو تھوڑی خوش کرنا ہے بچوں، ہم نے خوش کرنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تاکہ قیامت کے دن ہم اس کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی امت ہیں ہم، ان کو خوش کر سکیں. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی وہ ہمارے پیارے نبی کے آگے آ کر کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہو اور تمام مسلمان تم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے جو جانتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں اور منافقت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل پہ کچھ اور ہے اور ان کی زبان پہ کچھ اور. تو دل میں بھی سچائی ہونی چاہیے اور زبان میں بھی سچائی ہونی چاہیے. وہی شخص کون ہوتا ہے بچوں؟ مومن، جو اپنے اعمال اور اپنے اقوال دونوں ایک دوسرے جیسے رکھے. یعنی اپنے اعمال کو اپنے اقوال کے مطابق رکھو، دکھاوا نہ کرو. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے. جو کام کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور سچا مسلمان بچوں وہی ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے
اور برائیوں سے پاک ہے۔ بچوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر صداقت، جو کہ ہے سچائی، جو کہ ہے ایمانداری، سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا۔ بچوں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، کوشش کریں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹے لوگوں سے فاصلہ رکھیں، اپنے ماما بابا سے سچ بولیں، بہن بھائیوں سے سچ بولیں، دوستوں سے سچ بولیں، ٹیچر سے سچ بولیں، اپنے آس پاس کے تمام لوگوں سے ہمیشہ سچ بولیں۔ بچوں ہمارا یہ لیکچر آج یہیں تک، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔